بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اس میں ظرف اور اس کی اقسام کے اوپر ہوگا۔ ہم نے آخر میں جو اس میں نکرہ آپ نے لیکچر کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک قسم تھی، تو ہم یہیں سے یعنی کہ یہ چیزیں ہمیں آسان سے تھوڑا سا مشکل کی طرف جو ہے وہ چلیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک MCQs جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ اس میں ظرف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو جناب اس میں ظرف کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ MCQs بن سکتے ہیں، ایک ہے ظرف مکان، دوسرا ہے ظرف زمان، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ظرف مکان، وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ اب اس کی خاص بات کیا ہے جناب؟ جگہ، جس طرح سے لاسٹ میں آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسے مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمک دان، شفا خانہ، عیدگاہ، یہ وہ چیزیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لاسٹ لیکچر کا آخری حصہ تھا، تو اس کو اس میں ظرف مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے، دوسری جو قسم ہے وہ ہے ظرف زمان، زمانے سے نکلا ہے، تو وہ اس میں نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح۔ اب اس میں خاص بات کیا ہوئی؟ وقت، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، مہینہ، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ وغیرہ، آج کل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام جو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کو ظاہر کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آج ہم جو آگے کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں، وہ جناب اب اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے اقسام بیان ہوں گی۔ تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے یعنی کہ کیسے جو ہے وہ اسم بن سکتا ہے، تو اس کی 3 اقسام ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک MCQs کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ بورڈ میں آ بھی چکا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اس میں جامد، نمبر 2 اس میں مصدر، نمبر 3 اس میں مشتق۔ تو اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو، پہلی بات جامد منجمد ہونا، کہ نہ تو وہ خود کسی سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی آگے لفظ بن سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اسم کیا کہلائے گا؟ اس میں جامد۔ اب اس کی مثالیں جناب کیا ہیں کہ اب آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب جیسے لفظ ہے اینٹ، تو اینٹ سے تو گھر بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں اردو گرامر، تو گرامر میں یہ چیز بیٹا شامل ہوتی ہے کہ لفظ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لفظ اینٹ سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اسی طرح درخت سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں تو بن سکتی ہیں لکڑی سے، لیکن ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں لفظ، تو اس لفظ سے آگے کوئی قسم جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو اسی طرح جناب چٹان ہے، دولت ہے، چٹائی ہے، تو اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ تو جناب یہ تھی اس میں جامد کی چند ایک مثالیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو لفظ ہے وہ ہے اس میں مصدر۔ تو سب سے پہلے جناب یہ بڑی مزے کی چیز ہے، یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی تو آگے بھی جو ہے وہ آپ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، کہ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے، لیکن اس سے بہت سے اسم جو ہے اور فعل بنائے جائیں۔ تو آپ کی جو فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، کی اقسام سے مراد میرا فے، عین، لام والا فعل ہے، ٹھیک ہے بچوں، ایک یہ والا فعل ہوتا ہے، تو اس کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا، اکثر میں یہ پڑھاتے ہوئے ضرور کہتا ہوں کہ جو یہ نہیں کرتا نا، اس کا ایک معنی کام بھی ہوتا ہے، فے عین لام والا، تو جو یہ نہیں کرتا وہ فے یہ لام والا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نا کام، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے فے
آئین لام والا فعل جو ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ اسم جو خود تو نہ کسی سے بنے اور اس سے بھی کوئی اور اسم بن سکتا ہوں، یعنی کہ وہ خود نہیں بنا ہوا کسی سے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ بہت سے چیزیں جو ہے وہ اسم بھی اور فعل بھی بن سکتے ہیں. جیسے ایک اچھا مصدر کی نشانی آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے رافع خان پھر بیٹا آپ نے کہنا ہے کہ آج میرا پہلا دن تھا، ٹھیک ہے، احتیاط کیجئے گا، یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے. تو لکھنا سے لکھنے والا، ٹھیک ہے، لفظ نون الف نا مصدر کی نشانی ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، تو اس سے لکھنے والا اور لکھا وغیرہ وغیرہ. اردو زبان میں اگر ہم غور کریں تو نون الف نا مصدر کی آخری علامت ہوتی ہے. یہ بیٹا یاد رکھنے والی بات ہے. یہ مثلا اٹھنا، جاگنا، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون الف نا تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے گنا، کانا، نانا، پرانا، بچھونا، چونا، تانا، بانا، سونا. سونا مراد یہ دھات، یہ آگے منشن کیا گیا. اگر یہ سونا سلیپنگ والا ہو تو پھر جناب وہ مصدر ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے بچوں یہاں تک جو ہے وہ آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. اب جو ہے وہ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ لیکچر کے اگلے حصے کی طرف. تو اب ہم بات کریں گے مصدر کی اقسام کے اوپر. ٹھیک ہے جی، کہ مصدر کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی نشانی کیا ہے، نون الف نا. اور اب اگر ہم مصدر کی اقسام دیکھیں تو جناب اس کی جو ہے وہ 4 اقسام ہوتی ہیں. جی جناب. تو سب سے پہلی قسم جو ہے، اچھا یہ میں آپ کے جو ہے وہ نالج کے لیے اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بورڈ کے جو پیپر ہوں گے اس میں آپ کو یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آئے گا. اور ایم سی کیوز کیسے آئے گا کہ یہ ایگزامپل جو ہے وہ لکھی ہوگی، جیسے آنا. تو اگر آپ کے سامنے یہ 4 آپشن جو ہے وہ موجود ہوں تو آپ نے اس میں سے جو ہے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی درست آپشن جو ہوگی وہ مصدر جو ہے مفرد ہوگی. ٹھیک ہے، سوری یہ لیں. تو آئیے سب سے پہلے اسی کے بارے میں جو ہے پڑھتے ہیں. وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، کہنا، کھانا پینا، جاگنا، سونا، دوڑنا، ہنسنا، رونا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مصدر ہیں، مفرد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اگر ہم غور کریں تو جناب آگے مرکب ہے، یہ آ گیا جناب آپ کا مصدر مرکب. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا لیا جاتا ہے، ایڈ کر لیا جاتا ہے، تو اسے مصدر مرکب کہتے ہیں. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ مرکب جو ہے وہ 2 چیزیں جو ہے وہ جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے. 2 عنصر آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے. تو اب یہ لفظ تھا جناب آنا، تو اس سے پہلے جناب لگا لیا لفظ کہ آنا، تو یہ مصدر بن گیا. بہک جانا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنا، قصیدہ لکھنا. لکھنا سے پہلے لفظ دیکھیں کون کون سے ایڈ کیا انہوں نے. ہاں جی، نشاندہی کرتے ہیں یہاں پہ لفظ کہ، بہک، کلمہ اور قصیدہ. تو اس طرح یہ، اور پھر یہاں پہ آخر میں دیکھیں سچ، تو سچ کہنا، تو اس سے کیا ہو گیا، یہ بھی ایک جناب مصدر بن گیا. تو مصدر مرکب بن گیا. ٹھیک ہے جی. 2 بڑے آسان تھے. ایک وہ، یہ آپ سارے جو ہے وہ اوپر والے ہی، اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں یہ والے
انہی سے پہلے اگر آپ ایک ایک لفظ کوئی ایسا لگا لیں، ابھی میں نے آپ سے سننے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیار رکھیں، اپنے کاپی کے اوپر لکھ کر رکھیں کہ اس سے پہلے آپ اگر کوئی لفظ لگائیں تو کیا بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ مصدر مفرد ہو جائے گا، اور اگر مرکب بنانا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک ایڈ کر لیں گے. تو جی اس وقت جو ہے وہ میکسیمم تعداد جو ہے وہ ابھی کلاس کی موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، اوکے. اب اگلی قسم ہے جی مصدر لازم. ٹھیک ہے جی، مصدر لازم. آئیے جی سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھیں کہ یہ ہے کیا. وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہو جائے. لازم کا لفظ ہے نا، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے بننے والے تمام جو افعال ہیں، جو کام ہیں، وہ لازم ہو جائے. ہم کہیں گے کہ وہ فعل جو ہے وہ مصدر لازم کہلائے گا، اور وہ فعل جو صرف فاعل لازم کہلاتا ہے. جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا، جیسے آنا، جانا، چلنا، دوڑنا، رونا، بھاگنا، سونا، جاگنا، اچھلنا، کودنا وغیرہ سب مصدر لازم ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آخر میں جو ایک فہرست دی گئی ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں مصدر لازم ہیں. تو نمبر 4 پہ ہے مصدر معتدی. معتدی وہ مصدر ہے جس سے متعدی افعال بنتے ہیں، اور متعدی افعال وہ ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے. یعنی کہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ، فاعل تو ہو ہی لیکن مفعول بھی اس جملے میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو. تو وہ جن مصدر کی جمع ہے مصادر سے یہ متعدی افعال جو ہے بنیں گے، وہ مصدر متعدی کہلائیں گے، ہوں گے. جیسے پڑھنا، لکھنا، پینا، پیٹنا، دوڑانا، رلانا، بگانا، اچھلنا، دیکھنا، سننا وغیرہ وغیرہ. تو یہ والی فہرست بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، آپ کو اگر بہت مشکل لگ رہے ہوں یہ سارے کے سارے، تو میں آپ کو آسان ایک لفظ میں بتاؤں کہ اگر پیپر میں آپ کو آ جاتا ہے جاگنا، تو آپ کے پاس آپشن جو ہے ان چاروں میں سے کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک آپشن آپ کو موجود ہو کہ یہ مصدر ہے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں یہ مصدر ہے، چونکہ یہ دیکھیں سب کے ساتھ مصدر لگتا ہے. تو آپشن موجود ہو مصدر، اس کا مطلب ہے یہی درست آپشن ہے. تو جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ فعل مصدر کو مصدر متعدی بنا لیتے ہیں، جیسے طریقہ نیچے بتایا گیا ہے. کہ نمبر 1 تھوڑا سا ہم اس کو کلیئر کر دیں جی، تاکہ اگلا حصہ جو ہے وہ آپ تک واضح ہو جائے. تو آخری بات جو ہے وہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ مصدر لازم کو مصدر معتدی بنا لیتے ہیں. مثلا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. نمبر 1 پہلا طریقہ کہ اگر جو ہے وہ مصدر لازم کی نون الف نا سے پہلے الف لگا دیا جائے تو مصدر معتدی بن جائے گا. کیسے؟ چلنا، یہ مصدر ہے نا، مصدر لازم ہے، تو اس سے اگر پہلے الف لگا دیں تو ٹھیک ہے، یہ چلنا اور یہ چلانا. چلنا سے چلانا یعنی کہ چلانے والا آ گیا نا بیچ میں. ایک تو یہ تھا کہ چلنا، پیدل چلنا، اور اگر چلانا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشین ہے یا کوئی پکڑ کے چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فاعل اور مفعول، فاعل بھی آ رہا ہے، مفعول بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ. اسی طرح ہنسنا مصدر لازم ہے، لیکن ہنسنا کیسے؟ کوئی ہنسانے والا ہوگا تو پھر اب اس کا مطلب ہے کہ جملے کے اندر جو ہے وہ فاعل اور مفعول بھی جو ہے وہ آیا ہے. تو نیکسٹ ہے جی نمبر 2 مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد الف اگر لگا دیا جائے تو پھر بھی مصدر معتدی بن جاتا ہے. جیسے اچھلنا، تو
تو اب یہ ذرا غور کریں کہ دوسرے حرف کے بعد جیسے لفظ ہے الف، یہ 6 اور لام 2 آنکھوں والی ہے، ٹھیک ہے جی. اب 2 آنکھوں والی ہے کے بعد اگر آپ الف لگاتے ہیں جیسے اچھلنا، اچھالنا، ٹھیک ہے جی. تو اچھلا کیسے؟ کوئی اچھالنے والا بھی تھا. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے فعل لازم اور معتدی کو آپ اگر اس انداز میں دیکھیں تو جناب آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد اگر چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو تب بھی جو ہے یہ تینوں فارمولے ہیں جناب. تو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ چیزیں، تو جیسے سمٹنا سے سمیٹنا، سمٹ خود تھوڑے جائے گا، اس کو سمیٹا جائے گا. تو اسی طرح سے سکڑنا، سکیڑنا، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ چھوٹی یہ لگا کر بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں تھیں. تو اس کی آخری ابھی تک ہم نے جو پڑھی وہ اس میں جامد اور اس میں مصدر تفصیل کے ساتھ. آخری قسم جو ہے وہ ہے اس میں مشتق. تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو آخری قسم جو ہے اس میں مشتق، یہ وہ اسم جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے. جیسے لکھنا یہ مصدر ہے، آپ کو پتہ چل گیا، اور لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا. تو یہ اس کے آگے جو ہے وہ ہم الفاظ لگا کے جو ہے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آگے کوئی لفظ نہیں بنتا. جیسے لکھنے والا جو ہے اس سے آگے کچھ لفظ نہیں بنتا. یہ لکھنے والی، لکھتا ہوا، ٹھیک ہے. واحد متکلم اور جمع کا صیغہ اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے تو بن سکتے ہیں لیکن آگے نہیں بن سکتا، لیکن آگے اس سے کوئی لفظ نہیں بنے گا. تو اس کو اس میں مشتق کہیں گے. تو آج صرف ہم نے اس میں مشتق تک جو ہے وہ اپنا یہ لیکچر جو ہے وہ رکھنا تھا. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بھی جو ہے وہ شروع کریں گے. تو اب ہم کویشچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں.